کئی دفعہ ہمیں زندگی میں ایسے حالات سے گزرنا پڑتا ہے جب ہم ہر طرف سے مسائل میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ زندگی کسی سیدھے رستے کا نام نہیں۔ یہ ناہموار مشکلات سے بھرا ہوا ایک لمبا سفر ہے۔ کبھی اگر رستے ہموار ہوتے ہیں تو کبھی کانٹوں سے بھرے ہوئے، کبھی خوشیاں ساتھ چلتی ہیں تو کبھی غم دل کو گھیر لیتے ہیں۔ لیکن سب سے مشکل وقت وہ ہوتا ہے جب ایک ساتھ کئی مسائل ہمیں جکڑ لیتے ہیں، اور جب ہمیں ایسے لگنے لگتا ہے کہ ہر طرف اندھیرا ہے، کوئی روشنی دکھائی نہیں دیتی، سب راستے بند ہو گئے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان اندر سے چیخ اٹھتا ہے کہ یا اللہ اب میں کیا کروں، کہاں جاؤں، کس کو اپنا دکھ بتاؤں، کون سمجھے گا۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے، اکثر لوگ ہمت ہار جاتے ہیں، کچھ لوگ تو اپنی زندگی جو ہے نا وہ ہی ختم کر لیتے ہیں، اور کچھ نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جو انسان کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جو انسان کو یا تو توڑ دیتا ہے یا ایسا مضبوط بنا دیتا ہے کہ وہ پہاڑ کی طرح کھڑا رہتا ہے۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک۔ میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی جو ہے نا سٹوری شیئر کروں گی، جو کہ شاید میرے اپنے ہی ریلیٹیوز ہی ہیں۔ وہ نا ایک نوجوان، ان کی نا 3 بچے تھے اور کپڑے کی چھوٹی سی دکان تھی، اور سر پر جو ہے نا لاکھوں کا قرض تھا۔ لیکن سب سے اچھی بات یہ ہوئی کہ وہ قرض اتارنے میں تو کامیاب ہو گئے، لیکن یہ اتارنے میں ان کی ایک جیب خالی ہو گئی، دکان کا تمام سامان بھی ختم ہو گیا، اور گھر میں جو برتن تھے وہ بھی خالی تھے، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کرے گا۔ تو بیوی نے پوچھا کہ قرض تو اتر گیا ہے لیکن بچا کچھ نہیں، اب کیا کریں گے، کہاں سے کھائیں گے، بچوں کی اسکول کی فیس، بجلی کے بل، گھر کے اخراجات، کیا ہوگا؟ تو انہوں نے اپنی بیوی کو تسلی دی کہ اللہ مالک ہے، جس نے قرض اتارنے میں مدد کی ہے نا وہ آگے بھی ہماری مدد کریں گے۔ تو بیوی کو تو تسلی دے دی لیکن خود صحیح رات نہ سو سکے۔ تو صبح ہوتے ہی وہ اپنے استاد کے پاس گئے اور ان کو اپنی ساری جو بھی ان کے ساتھ واقعات تھے انہوں نے ان کو بتایا کہ اب انہیں کیا کرنا چاہیے۔ تو ان کے استاد نے اس کی جو ہے نا مدد کرنے کا وعدہ کیا، اور ساتھ ہی نا ان کو 3 ڈبے دیے اور کہا کہ بیٹا آج سے کمائی کو نا 3 ڈبوں میں ڈالنا۔ ایک ڈبہ جو ہے نا گھر کا، اس میں 300 روپے، اس میں دال، چینی، آٹا، بچوں کی فیس، بجلی کا بل، گھر کی ضرورت کی تمام چیزوں کے لیے، اور دوسرا ڈبہ جو ہے نا بچت کا ڈبہ، اس میں سے 150 روپے۔ یہ ڈبہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا تاکہ آپ کو پتہ چلتا رہے کہ آپ کتنی بچت کر رہے ہیں اور آپ کو کتنی بچت ہو رہی ہے۔ اور تیسرا ڈبہ جو تھا نا وہ برکت کا ڈبہ تھا۔ 150 روپے یہ اللہ کی راہ میں جو ہے نا 150 روپے، ان میں سے جو 50 ہوں گے نا وہ اپنی ماں کے ہاتھ میں دینا، اور 50 جو ہے نا جمعے کے دن کسی بھی کوئی خیرات یا کوئی چیز بھی دے کر دینا، اور جو 50 ہوں گے نا وہ کسی غریب کو دے دینا۔ تو انہوں نے یہ بات سن کر اپنے استاد سے کہا کہ 150 سے کیا ہوگا؟ تو ان کے استاد نے مسکراتے ہوئے کہا بیٹا 150 چھوٹا نہیں ہے، 150 عادت ہے، جو 150 سنبھال لے گا وہ کل لاکھ بھی سنبھال لے گا، اور جو 150 نہ سنبھال سکا نا وہ لاکھ بھی اڑا دے گا۔ تو اس نے اپنے استاد کی اس بات کو اپنی گرہ سے، اپنے پلو سے باندھ لیا، اور اسی دن جو ہے نا 3 ڈبوں میں نا پیسے ڈالنے شروع کر دیے۔ روز شام کو دکان بند کر کے جب گاہکوں کے سامنے تینوں ڈبوں میں پیسے ڈالتے، بچے حیران ہو کر دیکھتے، محلے والے سنتے تو ہنستے، کیونکہ لوگوں کو تو کام ہی یہی ہوتا ہے، کسی کو مشکلات میں دیکھیں تو بجائے اس کا حوصلہ بڑھانے میں، اس کی مدد کرنے میں، اگلوں کا مذاق اڑانا ہوتا تھا۔ تو وہ ہنستے تھے کہ دیکھو بھائی یہ شخص جو ہے نا اب ڈبوں سے امیر بنے گا، تو وہ ان کی باتوں کا کوئی جواب نہ دیتا، صرف مسکرا دیتا تھا۔ پہلے مہینے جب اس کی بیوی نے حساب کیا تو بولی کہ آپ نے 45 روپے جو ہے نا برکت میں ڈال دیے، لیکن ہمیں کیا ملا؟ تو شوہر نے جواب دیا کہ ہم جب بھوکے تھے نا تو اللہ نے ہمیں کھلایا تھا، اب ہم اس میں جمع کریں گے تو اللہ ہمیں جو کبھی بھوکا نہیں رکھے گا۔ یہ سودا نا ہم نے اللہ سے کی ہے۔ اور پھر نا اگلے مہینے انہوں نے جیسے ہی 150 روپے برکت میں والے ڈبے میں سے نکالے، تو اگلے مہینے ایک بہت جو ہے نا مالدار یا رئیس آدمی جو ہے نا، ان کی بیٹی کی شادی تھی، تو انہوں نے اپنی تمام خریداری نا ان کی شاپ سے کی تھی، تو ان کا جو بل بنا تھا نا وہ تقریباً 2 لاکھ کا تھا۔ تو جیسے ہی وہ سامان لے کر گیا، جاتے ہوئے انہوں نے ان کی بہت تعریف کر بولے کہ بھائی آپ کی نیت بہت اچھی ہے، اسی لیے ہم آپ سے جو ہے نا وہ تمام سامان لیتے ہیں۔ تو ان کی نا یہ بات سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہوں نے سوچا کہ یہ 150 روپے کی برکت ہے،
جو میں 150 روپے ڈالے تھے اور اس کے بدلے مجھے 2 لاکھ جو ہے بن کر واپس آئے ہیں۔ 6 مہینوں میں نا انہوں نے 150 والے ڈبے میں سے جو ہے نا کافی پیسے جمع ہو گئے تھے، تو انہوں نے نا اس سے نئی دکان، دوسری دکان کا سامان خریدا، اور وہ بھی نقد، کوئی قرضہ نہیں، کوئی ادھار نہیں، اور 11 مہینوں بعد تیسری دکان بھی بنا لی، اور نقد، کوئی قرض نہیں کوئی۔ اور آج اس شخص کے پاس جو ہے نا 3 دکانیں ہیں، قرض بالکل نہیں ہے، بچت جو ہے نا 5 سے 6 لاکھ ہے، لیکن اب بھی وہ نا ہر روز شام کو اپنے ان ڈبوں میں 150 جو ہے نا وہ ضرور ڈالتے ہیں، اور جب اپنی پرانی بائک کے ساتھ محلے میں سے گزرتے ہیں نا تو لوگ کہتے ہیں بھئی یہ والا بھائی تو کنجوس ہو گیا، ایک بائک بھی نہیں لے سکتا، تو وہ ان کی بات کا برا نہیں مناتے، بلکہ مسکرا کر جواب دیتے ہیں کہ بھائی غریب نہیں ہوا، بلکہ بھائی تو حساب والا ہو گیا ہے۔ تو یہ تمام ایسے مسائل ہوتے ہیں جن میں ہم نا امید ہو جاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ سوچتے ہیں، اور مایوس ہو جاتے ہیں۔ مایوسی بہت بڑا کفر ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھا کریں، صدقہ خیرات اور یہ چیزیں جو ہے نا اس کو اپنی زندگی کا معمول بنایا کریں، اور دوسروں کی مدد کرتے رہا کریں۔ جب آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں، دوسروں کے کام آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات جو ہے نا وہ دور فرما دیتے ہیں۔ تو اجازت دیں، اپنا ڈھیر و خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔